اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ زمر، آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 56، 48 سے 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہوتا کہ جو زمین کے اندر ہے، سارا مال، ساری دولت، سارے اسباب، تو اور اس جیسی اور چیزیں بھی ہوتی، تو وہ سب کا سب فدیے کے طور پر، رینسم کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور وہ چاہتے کہ اس ادائیگی کے عوض اس عذاب کو ان سے برطرف کر دیا جائے جو قیامت کے دن ان کے اوپر ڈھایا جائے گا، اور ان کے لیے وہ تمام تر چیزیں ظاہر ہو جاتی اللہ کی جانب سے کہ جن کا انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان سب کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، ان سب کا جو انجام ہو سکتا ہے، وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خود برائیاں ہیں کہ جو ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور کمایا انہوں نے خود ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے سر پر آیا ہوگا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اب یہ قیامت کی منظر کشی ہو گئی۔ اب اس کے بعد دنیا میں جو انسان کا بیہیویئر ہے، یعنی یہ دنیا کے اندر جو انسان غلط کاریاں کرتا ہے، اس کو یہاں پر پھر سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، چھو بھی جاتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے،
یعنی خدا سے لو لگاتا ہے، پروردگار عالم کو واسطے دینا شروع کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ گڑ گڑانا اس پر تنقید نہیں ہے، تنقید اس ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے کہ جو اس مصیبت کے دور ہو جانے کے بعد، نعمت کے مل جانے کے بعد انسان کا بنتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں، قالا، تو وہ کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ ساری منتیں، وہ ساری نظر، وہ سارے واسطے، وہ سارا گڑ گڑانا وہ فراموش کر دیتا ہے اور اسے اپنا کارنامہ اور اپنی کلاکاری قرار دینے لگتا ہے، یعنی فوراً ہی خدا مائنس ہو جاتا ہے۔ بل ہیا فتنہ، پروردگار فرماتا ہے بلکہ یہ تو فتنہ تھا، ایک آزمائش تھی۔ عربی زبان کے اندر فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے، یعنی بجائے اس کے کہ جو پروردگار نے نعمت دی تھی اس پر خدا کا یہ شکر ادا کرتا اور پھر نعمت کو آزمائش کے طور پر لیتے ہوئے اس کو وہاں استعمال کرتا جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو خدا کو مائنس کیا، دوسری چیز اسے اپنی کلاکاری قرار دیا اور اس بات کو فراموش کر دیا کہ اس نعمت کے ساتھ کوئی آزمائش جڑی ہوئی ہے کہ جس پر مجھے پورا اترنا ہے۔ پروردگار ماضی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں، جیسے ہم خود سورہ قصص کے اندر پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے قارون کی زبان سے یہ جملہ بیان فرمایا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ جب اس کے قبیلے والوں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اسے فراموش مت کر، تو اس نے اسے اپنا علم قرار دیا، اس نے کہا کہ کون خدا اور کیسا خدا، اور اپنے علم اور ہنر کی طرف ساری کامیابی جو بظاہر کامیابی ہے اس کو منسوب کر دیا۔ پروردگار فرماتا ہے فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو انہوں نے کمایا تھا وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اب عذاب خدا کے مقابلے میں کون سی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نہ مال، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور چیز۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو انہوں نے جو برائیاں کی تھیں، جو کمایا تھا انہوں نے برائیوں کی صورت میں، اسی کا وبال ان کے اوپر آ گیا، یعنی ان کا جو نتیجہ تھا، جو ریپرکشنز تھے ان کو فالو کرنا پڑے، ان کو فیس کرنا پڑا، وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قارون کے کیس کے اندر پروردگار فرماتا ہے خسفنا بہی، کہ اسے بھی ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کے گھر سمیت دھسا دیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ اس کی اس برائی کی وجہ سے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کو بھی ان کی برائیاں پہنچیں گی، یعنی اس کے نتائج ان کو بھی فیس کرنا پڑیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم کی ایک دائمی سنت ہے کہ پھر مکافات عمل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، پھر جب پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ختم ہوتی ہے تو ان تمام تر نتائج کو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ بے بس کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی کفر اور شرک کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی بدعملی کرنے والے ہیں، کیا یہ ہمیں عاجز بنا سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہمیں عاجز نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں بے بس نہیں بنا سکتے۔ بہرحال یہ اللہ کے احاطے میں ہے، پروردگار عالم کی حکومت سے فرار کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اولم یعلموا، کیا ان کو نہیں معلوم، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو اس حکمت کو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اگر رزق میں وسعت آئی ہے تو یہ خدا کے لازمی طور پر راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگر رزق کے اندر کسی وجہ سے کمی ہو گئی ہے تو یہ لازمی طور پر خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں بے شک بعض کیسز کے اندر رزق میں اضافہ راضی ہونے کا بھی ایک اندیہ ہو سکتا ہے، اور بعض کیسز کے اندر رزق کے اندر کمی پروردگار عالم کے ناراض ہونے کی دلیل بھی ہو سکتی ہے، مگر کیا یہ ہوموجینیس معاملہ ہے کہ جب بھی رزق میں اضافہ ہو گیا تو خدا راضی ہو گیا اور جب بھی رزق کے اندر کمی ہو گئی تو خدا ناراض ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، پروردگار عالم برکت دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قارون جیسا کیس ہے تو وہاں پر مال میں اضافہ پروردگار عالم کی طرف سے
کسی طرح کی رضایت کی سند نہیں بن سکتا۔ تو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ آزمائش اور امتحان کا جو فلسفہ ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں، یعنی وہ ان باتوں کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب آگے پروردگار عالم یعنی یہ جو ذکر کیا ابھی وہ تو ظاہر ان لوگوں کا ذکر تھا جو بڑا مذموم ذکر تھا کہ وہ جو اپنے تمام تر بظاہر جو کامیابیاں ہیں اس کو اپنی کلاکاری قرار دے رہے تھے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کفران نعمت کر رہے تھے، لیکن اب پروردگار عالم گنہگاروں ہی کی اس کیٹیگری کو گویا مخاطب کرتا ہے کہ جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو پلٹنا چاہتے ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، انابہ کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو ایک طرح سے متوجہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما احب ان للدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، کہ اس آیت کے عوض دنیا اور ما فیہا کچھ بھی لینے کا حاجت مند نہیں ہوں، یعنی اگر یہ آیت میرے پاس ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کے عوض پوری دنیا اور سب کچھ لے لیجئے تو میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، یہ اتنی اہم آیت ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین کا یہ جملہ ہے کہ ما فی القرآن آیہ اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اس سے زیادہ یہ جو آیت اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن میں اس سے زیادہ وسیع اور کوئی آیت نہیں ہے جس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے۔ آیت کا متن کیا ہے؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، یعنی پیغمبر اکرم خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اسراف کیا، تجاوز کیا، زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر۔ یعنی یہ کس کا نقصان کیا تم نے؟ زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، ٹام، ڈک، ہیری، کس کا نقصان کیا؟ کسی کا نہیں، تم نے صرف اور صرف اپنے آپ پر تجاوز کیا۔ لیکن اب میری بات سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ جو آیت ہے جو نسبتاً مشہور بھی ہے، اس کا یہ جو مین جو جملہ ہے وہ یہ والا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگرچہ تم نے اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر تجاوز کیا، اگرچہ تم نے زیادتی کی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کر دیتا ہے، یعنی وہ راضی ہے کہ تمہیں معاف کر دے اگر تم خدا کی طرف پلٹنا چاہتے ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو بحث اس میں نہیں ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں، بحث اس میں ہے کہ تم معاف کروانا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بڑی وسعت اس کے اندر ہے، علی الاطلاق پروردگار عالم نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ لیکن اب اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے وہ طریقہ سمجھایا ہے کہ اب خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اپنے پروردگار کی طرف توبہ اور انابت کرو، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگاؤ، توبہ کرو، توبہ کے ذریعے سے تم اپنی مغفرت کروا سکتے ہو۔ وَأَسْلِمُوا، اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، یعنی اگر ندامت ہے، رحمت پروردگار سے مایوس ہونے کا مطلب گستاخ بننا تو نہیں ہے، جسور بننا تو نہیں ہے، یعنی اب تم نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کرو، رجوع کرو، لو لگاؤ، اپنے رب کی ربوبیت کو سمجھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی تم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے تم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور انابہ کر لو۔ واتبعوا، اور اتباع کرو، فالو کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین بات کی اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ان تقول نفس، اور کوئی کہنے والا یہ کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس میرے حال پر، حسرت ہے آج مجھے اس بات پر کہ میں نے کیا جسارت کی اور میں نے کیا تجاوز کیا، میں نے اللہ کے معاملے میں کمی کی، اور یہ کہ میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو موکری کیا کرتا تھا، میں تو صرف اور صرف ریڈیکیول کیا کرتا تھا۔ تو یہ تمہارے لیے پچھتاوا بن جائے گا، ریگریٹ بن جائے گا، وہ وقت آنے سے پہلے تم اتباع کے لیے تیار ہو جاؤ اس بہترین بات کا کہ جو تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی
طرف سے. یہ آیت ابھی یہاں پر آیت نمبر 56 پر یہ بات مکمل تو ہوئی، لیکن یہ بھی کنٹینیو ہوگی اور اس کے اندر مزید کچھ باتیں اسی حوالے سے بیان ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.